بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم سبق لو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور جب تم اس سے کوئی عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے قوت صرف کرنے کے بعد اپنا کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ تم ایک قوم دوسری سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس سے تم کو آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ضرور ان چیزوں کو تمہارے لیے بیان کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تم سے ان اعمال کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا جو تم کر رہے تھے۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برے نتیجے کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور تمہیں بڑی سزا ملے۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے ان کا اجر ان اعمال سے زیادہ بہتر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کو ان اعمال سے زیادہ بہتر اجر دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اسے ان لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اس کے بہکائے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل کر لاتے ہیں اور اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو، بلکہ اکثر اس میں سے جانتے نہیں۔ کہو اے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ثابت قدم رکھے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو اطاعت گزار لوگوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو کچھ تمہارے متعلق کہتے ہیں اس کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس آدمی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے دل کو کفر کے لیے کھول دیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے کر پسند کر لیا، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ کی مہر لگا دی ہے۔ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے سختیاں برداشت کیں اور صبر کیا، اس طرز عمل کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جس دن ہر شخص آئے گا اپنے آپ کی طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے، اور ہر شخص کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیے ہوں گے، اور لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پرامن مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور ہر طرف سے اس کے پاس بفراغت رزق آ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، تب اللہ نے بھوک اور خوف چھا جانے کے عذاب کا اسے مزہ چکھایا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، اور پھر عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ تم کو حلال اور پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون
اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ جو شخص مجبور ہو جائے، وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ان کے متعلق یہ نہ کہا کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں یہ تھوڑا سا سر و سامان ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، ان پر ہم نے خاص طور پر وہ تمام چیزیں حرام کی تھیں جو اس سے پہلے ہم نے تم سے بیان کی ہیں۔ یہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں نے جہالت کی بنا پر کوئی برا عمل کیا اور اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی کی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سبت ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور تیرا رب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے جو اچھا ہو۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے اس کی مانند ہی لو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بات صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور ان لوگوں پر غم نہ کرو، ان چالوں کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو جو یہ چل رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔